ظاہر سی بات ہے، اصل ہوتا کیا ہے کہ جس کی نگری وہی کام کرتا ہے۔ یہ سب کام حضرت قاری عبدالغفار صاحبی کا ہے۔ سب کی بس کی بات نہیں کہ ہر جگہ سنبھال جو جس کا علاقہ ہوتا ہے اس میں اپنا حامی ہوتا ہے۔ تو حق تھا انہی کا بولنے کا تھا۔ بہرحال آپ حضرات کس موضوع پہ کہاں سے گفتگو کی جائے یہ کوئی یہاں کے رہنے والا سمجھ نہیں پاتا ہے۔ یہ سمجھیں گے تو جو یہاں پراپر رہتے ہیں آپ کے ساتھ وہی سمجھ پائیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ حضرات آج میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اور آپ آتے ہیں ایک رسم بنا کر۔ ظاہر سی بات ہے کہ شادی بھی ایک رسم ہے، ایک رسمی طور پہ ہماری آپ کی حاضری ہوتی ہے، تو جیسی نیت ہے ویسے اس کا ثواب ملا کرتا ہے۔ اللہ کی فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر۔ ایک آدمی اپنے گھر سے چلا مسجد کی طرف، دل میں ارادہ کر لیا نماز بھی پڑھوں گا اور یہاں سے مسجد تک اگر راستے میں کانٹا ملے گا اسے ہٹا دوں گا، کوئی تکلیف دہ چیز ملے گی اسے دور کر دوں گا، کوئی یتیم ملے گا اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دوں گا، کوئی مدد چاہنے والا ہوگا اس کی مدد کر دوں گا، کوئی نیک کام، کئی نیکی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں بہت سی چیزوں گنا دیا ہے، لیکن ایک بھی چیز واقع نہ ہوئی اور نہ اس نے کیا۔ نہ یتیم ملا، نہ تکلیف دہ چیزیں ملی، نہ کوئی ایسی چیز ملی جو نیکی کر لیتا، مگر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اسے سب کا ثواب ملے گا۔ اور بخاری شریف حدیث یہ ہے امت مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف ہے، مسلم شریف کی مشترکہ حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا کوئی مسلم فرد، ایمان والا فرد جب کسی اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو اللہ ایک ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کیا فرما دیتا ہے؟ ایک ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ رسم کی بات چل رہی ہے، 10-20 منٹ اسی پہ گفتگو ہماری آپ کی ہو جائے۔ فرمایا کہ جو کوئی اگر اچھے کام کی نیت کر لیتا ہے، صرف نیت کر لیا آپ نے، نیت کیا کیا آپ نے؟ آج میں اپنے ماں باپ کو سلام کروں گا، ایک مسلمان کو فراخ دلی سے خوشی کے ساتھ میں اس کی ملاقات کروں گا، ایک مومن کو پیار سے دیکھوں گا، ایک پڑوسی کی مدد کر دوں گا، ایک انسان کی مدد کروں گا۔ نیت آپ نے کر لی اور کچھ کیا نہیں، مگر نیت میں اخلاص تھا، یہ بھی شرط ہے۔ نیت کو دیکھتا نہیں، نیت اللہ دیکھتا ہے، نیت اللہ دیکھتا ہے۔ ملا مولوی کے اندر مجال نہیں کہ نیت دیکھے، نیت اللہ دیکھتا ہے۔ اس لیے نیت بندے اور مولا کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اب برائی کی نیت اگر کی ہے کسی نے، چوری کرنے کی، ڈاکہ ڈالنے کی، پاکٹ مارنے کی، کسی کو ستانے کی، کسی کو برباد کرنے کی، کسی کو بیکار کرنے کی، کسی کو پس کرنے کی، نیت صرف کرنے سے کچھ بھی نہ ہوگا۔ اور اگر وہ نیک عمل کر لیا جس کی نیت کی تھی تو نیت کے ایک ثواب ہے، کر لیا تو 10 سے 700 گنا تک ثواب ملے گا۔ اور پھر یہ کہ اللہ جتنا چاہے گا اتنا ملے گا۔ تو میلاد شریف میں آپ نیت اگر کر دیا ہے، میلاد فلاں صاحب کے ہاں نہیں جائیں گے تو پھر ہم کو ایسا کہیں گے، تو اس نیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ نیت کر کے چلے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا چرچا ہوگا، یہ ارادہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ ہوگا، ذکر مصطفیٰ کی بات تو بخاری شریف کی حدیث سنیے، صرف یہ نیت آپ نے کر لی کہ آقا کا ذکر ہوگا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، شاید اس پر تقریر حکیم صاحب کے ہمیں کوئی، اب بات آئے گی تو یہی سن لیجیے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے تو انشاءاللہ ان کے یہاں بھرپور تقریر میری ہوگی، جب اجازت دیں گے صدر جلسہ تک۔ ہاں سن لیجیے، یہ نہیں کہ دوسری جگہ کے مولانا کو ہم مان لیں، مولانا نہیں آپ کے سنیے اور سے۔ میں بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میلاد کے بارے میں آپ رسم بنا کے جاتے ہیں،
فلاں ماموں کے یہاں ہے، فلاں دادا کے یہاں ہے، فلاں نانا کے یہاں ہے، فلاں صاحب کے یہاں اگر نہیں جائیں گے تو میرے یہاں نہیں آئے، تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے شریعت میں، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وہ کریم ہے، اپنے کرم سے آپ کو بخش دے، وہ رحیم ہے، اپنے رحم سے آپ کو بخش دے، وہ مہربان ہے، آپ کی مغفرت فرما دے، مگر اس نیت کا شریعت میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جو میں نے بتایا ہے نیت کر کے کہ چل رہا ہوں میلاد کسی کے یہاں ہو رہا ہو، چل رہا ہوں میلاد کہیں ہو رہا ہو، ہے تو ذکر مصطفیٰ، ہے تو رسول اللہ کا ذکر، ہے تو آقا کا ذکر، میرے نبی کی مدحت کوئی کرے گا میں سنوں گا، میرے آقا کی نعت پڑھے گا میں سنوں گا، قرآن کی تلاوت ہوگی میں سنوں گا، اللہ اکبر کے ملا گئے یہ اخلاص ہے۔ تو پھر سنیے طبرانی معجم سے، بخاری سے پہلے پھر حدیث سنیے، طبرانی معجم کی حدیث ہے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے جب میلاد کی قائم ہو جاتی ہے، اللہ کے فرشتے رات میں گھومتے رہتے ہیں، کیا تلاشتے ہیں؟ ذکر اللہ کو تلاشتے ہیں، ذکر رسول کو تلاشتے ہیں۔ آنے کی وجہ بتاتا ہوں، کہاں جائیے، کہاں جایا کیجئے تو ارادہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے، ہم کیسے جایا کریں گے؟ یلتمسون ذکر اللہ، اللہ اکبر، فرشتے گھومتے رہتے ہیں رات کے اس تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں، کہیں اللہ کا ذکر کرنے والا ہے یا نہیں؟ فرشتے گھومتے رہتے ہیں، کوئی ادھر گھومتا ہے، کوئی ادھر گھومتا ہے، کوئی ادھر گھومتا ہے، کوئی ادھر گھومتا ہے۔ فرشتے جب دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ اس کے رسول کا چرچا کر رہے ہیں تو فرشتے کچھ کہتے نہیں ہیں، ان تو ایک زنبیل ہوتی جھولا، کون جھولا ہے؟ وہ فرشتہ جائے ان کا جھولا جائے، جنتی جھولا ہوتا ہے ان کے پاس، جنتی جھولا، اور جہاں چرچا ہوتا ہے وہ فرشتے وہیں بیٹھ جاتے ہیں چپکے سے، کچھ کرتے نہیں ہیں، وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، جب تک ذکر ہوتا رہتا ہے فرشتے چرچا سنتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے اس میلاد کی، کتنا بڑا معاملہ ہے ذکر خدا اور ذکر رسول کا، کتنا بڑا معاملہ ہے۔ اب آپ اس حدیث پاک سے سمجھ جائیے کہ کسی کے یہاں آپ جائیں نہ جائیں، اللہ کے فرشتے وہاں موجود رہتے ہیں۔ جب تک ذکر ہوتا رہتا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، مختصر، جب تک ذکر ہوتا رہتا ہے فرشتے بیٹھے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سنیے اور سے، فرشتے بیٹھے رہتے ہیں۔ مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، جب مجلس ختم ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک حدیث پاک پر کہ سب کی نیکیاں فرشتے جھولا میں رکھتے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ہر ایک پڑھنے والے، ہر ایک سننے والے کے اخلاص کے ساتھ جو نیکی ہوتی ہے وہ جھولا میں فرشتے رکھتے جاتے ہیں، فرشتے رکھتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے اب رکھنے کی نوعیت کیا ہے یہ محدثین نے بڑی لمبی وجہ بیان کی ہے، رکھ لیتے ہیں جب بندہ ختم ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اے پروردگار فلاں جگہ سے میرا گزر ہوا، فلاں مقام سے میرا گزر ہوا، تیرے بندے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تیرے بندے کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ بندے کان لگا کے سن رہے تھے، مولا سبحان اللہ، تیرے حکم کے مطابق پروردگار ہم نے ساری نیکیاں اکٹھا کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے فرشتوں جتنے مخلص میرے بندے وہاں تھے گواہ آنا، میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ آپ اندازہ لگائیے حدیث پاک میں مخلص بندے جتنے ہیں، اب فرشتہ اس میں سے عرض کرتا ہے، اے بار الہ تیرا فیصلہ اٹل ہے، اے حاکم الحاکمین تیرے فیصلے میں کسی کو مجال فرار نہیں، پروردگار کوئی کچھ بول نہیں سکتا مولا، مگر پروردگار سب سننے تو نہیں گیا تھا، کیا بات ہے، سب سننے تو نہیں، کچھ تو اس لیے گئے تھے کہ شیرنی مل جائے، سبحان اللہ، کیا انداز مفہوم ہے، کچھ تو اس لیے گئے تھے کہ شیرنی مل جائے، کچھ تو اس لیے گئے تھے کہ رشتہ داری ادا ہو جائے، کچھ تو اس لیے گئے تھے کہ قرابت داری پوری ہو جائے، کچھ تو اس لیے گئے تھے کہ تاکہ ہمارا ووٹ بن جائے، کچھ تو اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک بن جائے، کچھ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے مارکیٹ میں سہارا بن جائے۔ اے پروردگار، اس میں لکھا نہیں، مفہوم کو پھیلایا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ پروردگار کچھ تو اپنے مقصد کے لیے گئے تھے، پروردگار مولا وہ بھی اسی کی طرف اشارہ کیا، اس نے برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں وہ تھے کس کے بازو میں، وہ تھے کس کے بازو میں، ان کے بازو میں بیٹھے تھے جو اخلاص کے ساتھ میلاد سننے آئے تھے،
تو میری رحمت جب برستی ہے تو منہ دیکھ کر نہیں برستی ہے، جب بدوں پہ جب اچھوں پہ برستی ہے تو ساتھ میں بدوں کی بخشش ہو جائے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میلاد جس میلاد میں ہم آپ بیٹھے ہیں، اس اخلاص کے ساتھ اگر میلاد میں لوگ آتے ہیں تب تو سبحان اللہ۔ ایک مولوی صاحب ابھی آ رہے ہیں، یہ دیکھ لیجیے، ان کو تقریر پہلے کر لی تھی۔ سبحان اللہ، یاد نظر لگائیے، ہمیشہ مولویوں کو مخلص ہونا چاہیے۔ عرض کیا کر رہا تھا میں، ایک حدیث تو میں تلاوت کرتی کہ جب بھی کہیں جائیے تو نیت کیا رہے، آقا آپ کی محفل میں جا رہا ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں تو میرا مدفن مخدوم پاک کے آستانے پہ ہو جائے، ہم مر جائیں تو کسی اللہ والے کے بازو میں ہو جائے، ہم مر جائیں تو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب جنت کی ہوا آئے گی، کیا بات ہے، جنت کی ہوا آئے گی۔ آپ سنیے، میں اس پر واقعہ بیان کر دیتا ہوں، بات آ گئی ہے۔ حضرت حاج الحرمین سرکار الرزاق نور العین جو ہم سب کے آقا داتا ہیں، جن کے روحانی پناہ میں ہم سب ہیں، ان کا واقعہ ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ سرکار یہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہم نیکوں کے بازو میں دفن ہو جائیں، آپ فلاں کے بازو میں دفن ہو جائیں، ہم فلاں بارگاہ میں چلے جائیں، ہماری موت وہاں ہو جائے۔ تو کہا یہ میرا طریقہ نہیں ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں نیک بندے اللہ کے سوئے رہتے ہیں وہاں جنت کی کھڑکیاں کھلی رہتی ہیں۔ تمثیل دے کر سمجھایا کہ کوئی اللہ والا، کوئی بزرگ، کوئی پیر اگر بیٹھ جاتا ہے اور ان کے آزو بازو میں گنہگار مرید بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی محبت پہ پنکھا ڈھل دیتا ہے، کوئی محبت پہ پنکھا ڈھل دیتا ہے تو جتنی ہوا پیر کو ملتی ہے اتنی ہوا گنہگار مرید کو بھی ملتی ہے۔ اندازہ لگائیے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان بزرگوں کے قربت میں رہو، قربت میں رہو۔ جب جنت کی ہوائیں چلیں گی تو جہاں ان کو آقا بن کے لگے گی وہاں غلام بن کے آپ کو بھی لگے گی۔ اس لیے میلاد کی محفل میں اس لیے جایا کیجیے تاکہ یہ اخلاص کے ساتھ رشتہ داری نہیں نبھانی ہے، آپ کی محفل میں سبحان اللہ۔ اور کبھی کبھی بخشش کا ترانہ بھی ہوتا ہے، بخشش کی ضمانت بھی ہوتی ہے۔ آپ کی بخشش کا ترانہ فرشتے گاتے ہیں، اس حدیث کو سنیے، ایمان تازہ ہو جائے۔ آپ کے بخشش کا ترانہ فرشتے گاتے ہیں، مگر جب اخلاص ہو جاتا یہاں اخلاص کی بڑی کمی ہوتی ہے ہمارے آپ کے اندر۔ سنیے غور سے، دوسرا کیا جانے اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اچھا وہاں سنیے غور سے، سنیے غور سے، بس 5 منٹ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ میں تھے، بخاری شریف کی بھی ہے یہ اور مسلم شریف کی بھی ہے۔ صحابہ کرام بیٹھ کر کے، بڑے بڑے صحابہ تھے، بیٹھ کر کے اور اللہ کے حمد بیان کر رہے تھے، نعت شریف بیان کر رہے تھے۔ بیٹھے تھے، کوئی کام نماز سے فارغ ہو گئے ہوں گے، تسبیح و تحلیل کر کے بس شروع کر دیا نعت۔ سنی لوگ جیسے آپ کو کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ کوئی کام نہیں تو نعت خوانی، جیسے ان کے والد گرامی مرحوم مولانا ابوالخلا کشمیری صاحب کہیں بیٹھے رہتے، جب کوئی کام نہ ہو تو نعت خوانی کرو، جی نعت خوانی کرو۔ یہ بہت بڑا طریقہ ہے، خیال رہے اس کا کہ جب آپ کا دل اچاٹ ہو جائے تو مصطفیٰ کو یاد کرو، جب آپ کا دل اچاٹ ہو جائے تو مصطفیٰ کو یاد کر لو۔ اب اس کے بعد معاملہ ہوتا گیا تو صحابہ نے چرچا شروع کر دیا، بیٹھے رہے بہت دیر تک۔ صحابہ عادت کے خلاف کبھی اتنا بیٹھتے نہیں تھے، تو سرکار کو سب معلوم تھا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور آئے، دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب سرکار تشریف لائے تو صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم یا اصحابی، اے میرے صحابیوں تم کیوں بیٹھے تھے اور تم نہیں بیٹھتے تھے، آج کیوں بیٹھے تھے؟ کیا بات ہے، آج تمہارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ آج آپ کیوں بیٹھے ہو یہاں، سبب کیا ہے؟ اور دن تم بیٹھتے نہیں تھے، آج کیوں بیٹھے ہو؟ سرکار پوچھ رہے ہیں کس سے؟ صحابہ کرام سے۔ لوگ کہتے ہیں اپنے من سے یہ لوگ میلاد پڑھ لیا۔ اس حدیث کو کوئی مولوی انکار کرے گا تو ہے ہمت میرے سامنے آ جائے،
خلوص کے ساتھ جائیں گے، اخلاص کے ساتھ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ لوگ گڑھ لیتے ہیں، میلاد جلوس جلسہ کر لیتے ہیں۔ میں نے تلاوت کیا، میں نے کہا حدیث پاک پڑھا، صحابہ نے دیکھا کہ میرے حضور نے جگہ میرے صحابہ بیٹھے کچھ باتیں کر رہے ہیں خلاف معمول، اس سے پہلے کہ میں اشارہ کرنے کا، تو سرکار نے پوچھا ما اجلسکم یا اصحابی، میرے صحابہ آج تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کس لیے بیٹھے، کس لیے بیٹھے تھے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی تعریف کر رہے تھے۔ کس لیے نماز پڑھ کے تو بیٹھے تھے، اب کون سی تعریف دوسری ہو رہی تھی؟ سنیے حدیث پاک ہے، مفہوم سنیے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو اللہ نے آپ جیسی نعمت عطا فرمائی، آپ جیسی نعمت اللہ نے دی، اس نعمت کے بدلے اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں اور آپ کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کیا قسم لوگے؟ حضور اللہ اب دیکھیے حضور نے اجازت نہیں دی تھی کہ کاہے تم میلاد کیے، کاہے جلسہ کیے، کیوں جلوس کیے، کس سے تم نے پوچھا، ایسی بدعت کاہے کر دیا، کہاں سے تم نے لایا؟ حضور نے ایک بار نہیں کہا، فرمایا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ تو جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ جیسی نعمت ملنے کی وجہ سے اللہ کی تعریف کر رہے تھے، اللہ کا شکر بجا لا رہے تھے، اللہ کا شکر بجا لا رہے تھے۔ کیوں؟ کھانے کی نعمت نہیں، پینے کی نعمت نہیں، کپڑے کی نعمت نہیں، گھر کی نعمت نہیں، اولاد کی نعمت نہیں، آمنہ کے لال آ گئے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں۔ اس لیے اب حضور کہہ رہے ہیں کیا تم قسم لو گے اس پر؟ تو صحابہ نے کہا ہاں ہم قسم کھائیں گے، ہم قسم کھائیں گے۔ پھر میرے آقا نے کہا جب صحابہ اتنے گا گئے یا رسول اللہ ہم اس پر قسم کھائیں گے، ہم اسی لیے بیٹھے تھے کہ آپ تک تشریف لے آئے، سبحان اللہ، اس پر ہم اللہ کی تعریف کر رہے تھے۔ تب میرے آقا نے فرمایا صحابیوں میں تجھے جھوٹا نہیں سمجھا تھا، جو قسم لے رہا ہوں قسم میں تجھے جھوٹا سمجھ کے نہیں، اللہ میں تجھے جھوٹا سمجھ کے نہیں، رسول تیرے لیے انعام ہے کہ تو یہاں چرچا کر رہا تھا اور میرے گھر جبریل آ رہے تھے، میرے گھر جبریل آ رہے تھے، حکم الہی ہوا میرے محبوب جو جو چرچا کر رہے ہیں صحابہ جا کے انہیں بتا دے کہ پروردگار تجھ سے راضی ہو گیا اور جس سے مولا راضی ہو گیا اس سے ساری کائنات راضی۔ یہی ہے میلاد، اسی کا نام میلاد ہے، اسی کا محفل ہے، جلسہ جلوس جو کیا جاتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اس میں آئیے تو محبت کے ساتھ آئیے، آئیے تو الفت کے ساتھ آئیے، آئیے تو پیار کے ساتھ آئیے، آئیے تو اخلاص کے ساتھ آئیے، آئیے تو دل لے کر کے آئیے۔ جب دل لے کر آئیں گے جاتے ہیں آپ، جب سننے سنانے والے حضور غوث اعظم جب بات فرماتے 70,000 لوگ ہوتے تھے، کتنے؟ 70,000 لوگ ہوتے تھے تقریر کی محفل میں۔ پڑھیے سیرت، پڑھیے سیرت، کتنے لوگ ہوتے تھے؟ 70,000 لوگ ہوتے تھے، اور نہ کوئی مائک اور نہ کوئی بڑا مجمع پہنچانے والا، اتنا بڑا مجمع 70,000، یہاں 2,000 آدمی جلسہ میں ہو جائے تو لوگ گدگد ہو جاتے ہیں، چلو ہماری اتنی بھیڑ ہو گئی، 2,000 کا پرچار ہو جاتا ہے، 70,000 لوگ ہوتے تھے، اور اس میں بہت سے فوج میں مائک رکھتے تھے، مگر جیسا اگلے لوگ سنتے تھے ویسا پچھلے سنتے تھے۔ تو مزید وضاحت نہیں ہے مسلمانوں، گزارش یہ ہے کہ آپ جب آئیے محفل میلاد میں ذکر مصطفیٰ میں دل لے کر آئیے، دل کو صاف لے کر آئیے، اس کے سیکھنے کے لیے ہے۔ میلاد کیوں کرتے ہیں ہم؟ شادی کے موقع پہ، 40واں کے موقع پہ، تیجا کے موقع پر، اور موقع پہ میلاد کیوں کرتے ہیں؟ گھر بناتے تو میلاد کیوں کرتے ہیں؟ جی اسی لیے کہ سرکار پروردگار کی رحمت ہو جائے، سرکار نگاہ کرم فرمائے، سبحان اللہ۔ بڑی بات ہوتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی نابینا تھے، آخری حدیث صحابی کیوں ہم ذکر کرتے ہیں؟ لوگوں کو ایسا ہوتا ہوگا، فیل ہوتا ہوگا کہ ہر بات پہ میلاد، ہر بات پہ میلاد، آخر میلاد نہ کرے تو کریں کیا؟ صحابہ نے بتا دیا نا، میلاد نہ کرے تو کریں کیا؟ اپنے باپ کا چرچا کریں تو دنیا کہے گی ریاکار ہے،
اس لیے بہتر اپنے خاندان کی تعریف کرے تو یہ طریقہ منافقین مشرکین پہلے کا تھا، اس لیے ان سب معاملے میں ہم چرچا کریں احمد مختار کا چرچا کریں، مالک کونین کا سنیے حدیث پاک، پھر حدیث سنیے، اور جس مولوی جہاں پوچھنا پوچھ سکتے ہیں ایک نابینا صحابی ان کو دکھتا نہیں تھا، مدینہ شریف میں کچھ دور گھر تھا، اللہ کچھ دور گھر تھا، وہ ہمیشہ نماز میں حاضر ہوتے سرکار کے ساتھ، ہمیشہ۔ ایک مرتبہ بارش آندھی کافی آ گئی اور بارش لبالب ان کو تکلیف ہوتی آنے میں، انہوں نے سوچا میں کروں تو کیا کروں، سرکار کی امامت مجھے کتنی پسند ہے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں دل کو تسلی ہوتی ہے، اب میں تو حضور کا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ صحابی اس لیے پریشان تھے، بہت پریشان تھے، گئے ایک آدمی کو لیا، کہا چلو مجھ کو لے چلو سرکار کی بارگاہ، گئے حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ ایک عریضہ لے کر آیا، سبحان اللہ، عریضہ ہمیشہ میلاد اور کے لیے جب بلایا کسی کو عریضہ کہتی ہے، کہا رسول اللہ میں آیا ہوں عریضہ لے کر، حضور نے فرمایا کون سا عریضہ، کہا سرکار مجھے آنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں نابینا ہوں، کہا حضور آپ میرے گھر میں قدم رکھ دیں، کہا بات حدیث پاک سنی، حدیث کہا عرض کیا میرے گھر میں چل کر قدم رکھ دیجئے، کہیں ڈول کر نماز پڑھ دیجئے، وہی میری مسجد ہو جائے گی، اللہ حدیث سنی، حدیث۔ آج میلاد کیوں مناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، شادی کے موقع پہ، ختنہ کے موقع پہ، گھر بنانے کے بعد جو مناتے ہیں، صحابی کی بات حضور نے تسلیم فرما دی، اور تسلیم فرمانے کے بعد سرکار تشریف لے گئے اور گھر کے کونے میں نماز پڑھی، کہا یہ میں نے پڑھ دیا، پوری زندگی وہ صحابی اس جگہ کوئی کام نہ کیا، کہا یہاں قدم مصطفیٰ پڑا ہے، سبحان اللہ، اسے مسجد بنا دی، کہا یہی اب نماز ہوگی ہماری۔ کیا مطلب ہوا، مطلب جہاں جہاں سرکار آ جائیں وہ جگہ پہ مثال ہو جاتی ہے، اس لیے میلاد ہم کرتے ہیں کہ ہم جیسے کمینوں کے یہاں اگر حضور نہ تشریف لائے کرم فرما ہو تو یقیناً وہاں سے دیکھ رہے ہیں کون دیوانہ مجھے یاد کر رہا ہے، مسلمان کرنا چاہتا ہوں میلاد ہے، مگر میلاد میں جب اخلاص ہوگا، جب محبت ہوگی، جب دستور کے مطابق کریں گے، آپ شریعت کے دائرے میں کریں گے، آپ اصول کے مطابق کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر بہت مزہ آتا ہے، سننے والے کو بھی اور پڑھنے والے کو بھی، کہنے والے کو بھی، اور جب رسم ادائیگی ہوگی، جب آپ رسم ادا کرنے آئیں گے تو پڑھنے والا بھی اکتائے گا، سننے والا اسی لیے کہا گیا اچھی طرح وضو کرو تب نماز پڑھو، کیوں کہا گیا، آج لوگ نماز پڑھتے ہیں نیت باندھ کے، پوچھے کہ مولوی صاحب نیت باندھ کے ہی خیال آتا ہے بازار میں مچھلی لینی ہے، یہاں وہ لینا ہے، وہاں یہ لینا ہے، وہاں وہ لینا ہے، آپ کو معلوم ہے نماز میں دل نہیں لگتا، کیوں، اس لیے کہ طہارت اور پھر طریقے نماز مکمل نہیں کرتے ہیں، مکمل نہیں کرتے ہیں۔ اب لوگ کہیں گے ان کو دل نہیں لگتا ہے نماز میں، لوگ تو پڑھیں گے نہیں، پھر کہیں گے دل نہیں لگتا ہے، دل لگنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے استغفار کیجئے، اور پہلے یہ ہے کہ دل کو صاف کیجئے۔ حضور کی بارگاہ میں پھنس گیا، کہا یا رسول اللہ، حدیث سنیے، آقا کریم کی بارگاہ میں پھنس گیا، کہا یا رسول اللہ ایک ایسا عمل بتائیے جو دعا کروں قبول ہی ہو جائے، کہا یا رسول اللہ جو دعا کروں میں قبول ہی ہو جائے، تو سرکار نے کیا شاندار جواب ارشاد فرمایا، فرمایا اپنا دل کینہ سے پاک کر لے، جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گا۔ جب تک کسی مسلمان کے دل میں کسی مومن کا کینہ ہوگا، جب تک کسی مسلمان کے دل میں کسی پڑوسی کا حسد ہوگا، جب بھی کسی مسلمان کے دل میں کسی ایمان والے کا بغض ہوگا، تو سرکار فرماتے ہیں ہاتھ اٹھاتے رہو گے تمہاری دعا باب استجابت تک پہنچے گی، باب اجابت تک پہنچ جائے گی۔ تم دل پاک کر لو، دل صاف کر لو، ادھر ہاتھ اٹھے گی وہاں مقبولیت کا پروانہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے، ہم عرض کرنا چاہتے ہیں اپنے سب سے کہ کوئی کیا کر رہا ہے ادھر نہ دیکھو، تم تو صاف وافو دعوانا الحمدللہ۔